السلام علیکم ڈیئر ویوز، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، اس کی تدبیروں کو ناکام بنائیں گے اور حملہ آور کے شر و نقصان سے بھی بچے رہیں گے۔ اس سورہ کا وظیفہ نہایت مؤثر ہے اور اس سورہ کی جو کہانی ہے وہ مکمل طور پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 11 بار استغفار کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس وظیفے کا جو وقت ہے نماز فجر طلوع آفتاب اور بعد نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے کا ہے۔ اس وظیفے کو 7 دن، 11 دن یا 40 دن، اگر 11 یا 40 بار پڑھتے ہوئے آخر بار پڑھنے لگیں تو آخری آیت کی 100 بار ایک تسبیح کر لیں تو انشاءاللہ دشمن سے نقصان پہنچانے کی توفیق سلب ہو جائے گی۔ اس طرح یہ وظیفہ کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی برکات ہیں اور سورۃ الفیل کی ایک برکت یہ ہے کہ سورۃ الفیل کو فرض نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اس کو عادت بنا لیں، فرض نماز میں بھی پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سورۃ الفیل کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی مکمل کہانی کیا ہے۔ سورۃ الفیل جو مکمل طور پر اس واقعے کی ترجمانی کرتی ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ اور اس نے ان پر گول کے گول پرندے بھیجے، پھر انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح کر ڈالا۔ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنعا میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوارہ گزری اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی اسے بہت طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑے جسم والا کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں۔ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ گزیر ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی، جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو وہ چلتا تھا لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی۔ ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کینکریاں تھیں، 2 دونوں پاؤں میں اور 1 چونچ میں تھی۔ وہ پرندے آئے اور کینکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا اور ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔
اسی طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکروں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔